اللہ اکبر۔ الحمدللہ، ماہ رجب کی آج سے 2 یا 3 دن بعد آمد ہے، اس لیے تمام موضوعات جو چل رہے تھے ان کو میں نے مؤخر کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ماہ رجب کی فضیلت، ماہ رجب میں کرنے والے اعمال، تاکہ ہمارا یہ جو مہینہ ہے یہ قیمتی بن جائے۔ اسلامی سال 12 مہینوں پہ مشتمل ہے۔ محرم الحرام سے یہ شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کر یہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ جس طرح محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اور اب جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہے رجب۔ رجب کے بعد شعبان، پھر رمضان المبارک، شوال، ذوالقعدہ اور پھر ذی الحج۔ تو یوں یہ 12 مہینے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جن کی حرمت کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، جن کے احترام کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور ان 4 مہینوں کی جو حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام یا ان کی حرمت سابقہ امتوں سے چلی آ رہی ہے، اور وہی نظام یا وہی ترتیب اللہ رب العزت نے امت محمدی کے لیے بھی لازم قرار دی ہے۔ حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام۔ اور ایک مہینہ جو ہے وہ الگ سے ہے، جو الگ سے مہینہ ہے وہ ہے رجب، یعنی ماہ رجب، جو آج سے 2 یا 3 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کی تعظیم کی، ماہ رجب کی تعظیم کی، اس کی تکریم کی، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عزت و اکرام سے نوازے گا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، ہفتے بھی سارے اللہ کے ہیں، دن بھی سارے اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن اعمال کے حوالے سے، اللہ کی عطا کے حوالے سے یا اس نسبت سے، رجب کی نسبت یا رجب کا تعلق اللہ سے ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رضا والے کام کریں، تاکہ ہم اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ تینوں مہینے آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ یہی اللہ والو بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے رمضان شریف آتا ہے، رمضان شریف گزر جاتا ہے، رمضان شریف آتا ہے اور رمضان شریف گزر جاتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ کہا کہ آج سے 2 یا 3 دن بعد ماہ رجب شروع ہونے کو ہے، تو آپ کے ایسے ہو گیا ہے جیسے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ حضرت صاحب نے یہ کیا بم پھوڑ دیا ہے، یعنی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اس موضوع کے اوپر بیان ہوگا۔ تو ہماری جو لا تعلقی ہے یا لا علمی ہے یا غفلت ہے، اس کا یہ عالم ہے۔ تو اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مہینے آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ماہ رجب قیمتی نہیں بنے گا تو شعبان قیمتی نہیں بنے گا، اگر شعبان قیمتی نہیں بنے گا تو رمضان قیمتی نہیں بنے گا۔ پھر مجدد پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جیسا تیرا رمضان ہوگا، یعنی رمضان مبارک میں جو تیرا طرز عمل ہوگا، جیسے اعمال والی تو زندگی گزارے گا، بقیہ 11 مہینے بھی ویسے ہی تیرے گزریں گے۔ اگر ماہ رمضان تیرا غفلت والا ہوا
تو بقیہ 11 مہینے میں بھی تجھے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. جتنے مرضی ورد وظیفے کر لے, اگر تیری ماہ رمضان میں بگڑی نہیں بنی تو بقیہ 11 مہینوں میں بھی تیری بگڑی بننے والی نہیں ہے. تو رمضان کو قیمتی بنانے کے لیے شعبان کو قیمتی بنانا ضروری ہے, اور شعبان کو قیمتی بنانے کے لیے ماہ رجب کو قیمتی بنانا ضروری ہے. اس کی بڑی آسان مثال بزرگان نے دی ہے کہ ماہ رجب میں ہل چلایا جاتا ہے, اور ماہ شعبان میں بیج بویا جاتا ہے, اور ماہ رمضان میں پھر کاشت کی جاتی ہے. تو اللہ جس نے ہل ہی نہیں چلایا وہ بیج کیا بوئے گا, تو جس نے بیج ہی نہیں بویا وہ کاشت کیا کرے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ 3 مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر رمضان المبارک کو قیمتی بنانا ہے تو پھر ہمیں ماہ رجب کا احترام کرنا پڑے گا, جس کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے. اور ماہ رجب کا احترام کیا ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ. وہ گناہ جو آج تک یہ بیان سننے تک کر رہے تھے ان گناہوں سے توبہ کر لیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں. تو یہ ماہ رجب کا احترام ہے. اگر ماہ رجب کا احترام نہیں کرتے, یعنی اپنے سابقہ گناہ یا جو آج کل گناہ چل رہے ہیں, غیبت ہے, سوشل میڈیا ہے, بد نظری ہے, رشوت ہے, ملاوٹ ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, یا دیگر گناہ ہیں, کسی کی دل آزاری ہے, چغلی ہے, کسی کا قرض لیا ہوا ہے وہ دینا نہیں ہے, کسی کے پلاٹ مکان دکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے, بہنوں کا حصہ دبایا ہوا ہے, زکوٰۃ کو دبایا ہوا ہے, عشر کو دبایا ہوا ہے, جو بھی گناہ صغیرہ کبیرہ ہیں جن کے اندر آج ہم ملوث ہے, اللہ بولو اگر آج ابھی اور اسی وقت ان سے توبہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمارا شعبان قیمتی ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم بیج بونے کے قابل ہو جائیں گے. جب ماہ رجب اور ماہ شعبان قیمتی ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ رمضان میں پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی, جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں ہوں, اس کی جزا میں ہوں. پھر جو امت کا مہینہ ہے, جب ہمارے پانے کا مہینہ شروع ہو جائے گا, اللہ کو پانے کا مہینہ شروع ہو جائے گا, جنت کو پانے کا مہینہ شروع ہو جائے گا, اللہ کا قرب, اللہ کی معرفت پانے کا مہینہ شروع ہو جائے گا, تو تب تک ہماری روح بھی اور ہمارا بدن بھی اس کام کے لیے, اس محنت کے لیے, اس مزدوری کے لیے تیار ہو چکا ہوگا. اور آج کی زبان میں نوجوان ہے, آپ لوگ آرام سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں. آپ کسی بھی جم میں جائیں یا کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ ہو, کھیل ہو, تو پہلے کیا ہوتا ہے, کھلاڑی جو ہیں وہ پلیئرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, پہلے وارم اپ ہوتے ہیں. تو اللہ بولو یہ وارم اپ کے لیے اللہ نے 2 مہینے دیے ہیں تاکہ رمضان المبارک تمہارا کہیں ضائع نہ ہو جائے, برباد نہ ہو جائے. کیوں تم 11 مہینے دنیا کے اندر الجھے ہوئے ہو, تو جب ایک دم رمضان مبارک شروع ہوگا تو تمہیں اپنی عادتیں چھوڑنی مشکل ہو جائیں گی, تمہیں روزے رکھنے مشکل ہو جائیں گے, تمہیں عبادت کرنی مشکل ہو جائے گی. جب تم دھیرے دھیرے عبادت کرتے ہوئے, روزے رکھتے ہوئے, نیک اعمال کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے یہ 2 مہینے کا سفر کرو گے, تو تب تک کیا نفع ہوگا کہ تمہارا نفس جو ہے اس کا زور ٹوٹ چکا ہوگا, اور تمہاری طبیعت جو ہے وہ اعمال کرنے پہ مائل ہو چکی ہوگی. اس لیے پھر تمہیں رمضان مبارک کے روزے, چاہے وہ گرمی کے ہوں چاہے وہ سردی کے ہوں, وہ تمہیں مشکل نہیں لگیں گے. نہ بھوک پیاس کا کوئی مسئلہ ہوگا, نہ نمازوں کا کوئی مسئلہ ہوگا, نہ رات کے قیام کا کوئی مسئلہ ہوگا. کیوں, اب مزاج بن چکا ہے, نفس اس کا عادی ہو چکا ہوگا. تو جب 2 مہینے ہم نے محنت ہی نہیں کی ہوگی, جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں, اور کل کیا ہے جی, رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے, تو ایک دم انسان کی طبیعت اس کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو جب طبیعت تیار ہوگی یا مائل ہوگی یا نفس راضی ہوگا, تب تک کیا ہوگا, آدھا رمضان المبارک گزر چکا ہوگا. تو یوں قیمتی دن ہمارے ضائع ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ 3 مہینے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اگر ہم نے رمضان المبارک کو قیمتی بنانا ہے, ہم نے اپنی زندگیوں کو آباد کرنا ہے اور آخرت اللہ سے پانی ہے, یعنی اپنی آخرت کو بنانا ہے. اللہ بولے اگر ہم ماہ رجب کا احترام کرتے ہیں ہمیں کیا ملے گا, تو یہ ذرا آپ خود سوچئے گا. میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ماہ رجب کا احترام کافر کرے تو اسے کیا ملا تھا. تو اسے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ اگر کافر جو ہے
وہ ماہ رجب کا احترام کرے تو اس کو یہ نعمت مل سکتی ہے۔ تو میں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو محمدی ہوں، اگر میں ماہ رجب کا احترام کروں گا تو مجھے کیا نہیں ملے گا، مجھے کیا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قصہ سنایا اپنے صحابہ کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک نوجوان تھا جو ایک عورت کے اوپر فدا تھا، ان کا آپس میں ایک تعلق جو ہے غیر قانونی یا غیر اخلاقی وہ چل رہا ہے، لیکن کوئی خلوت کا بہانہ نہیں بن رہا، کوئی ملاقات کا موقع نہیں مل رہا۔ قدرت کا نظام ایسے چلا کہ ایک دن ان کو خلوت کے لیے موقع مل گیا، یعنی خلوت میسر ہو گئی۔ اب وہ نوجوان جو ہے وہ اس اپنی محبوبہ کے گھر جب اس کو ملنے کے لیے گیا، آج خلوت بھی ہے، موقع بھی ہے، گناہ کرنے پہ قادر بھی ہیں، آج گناہ کیا بھی جا سکتا ہے، اپنی ہوس کی پیاس کو بجھایا بھی جا سکتا ہے۔ جب خلوت میسر آ گئی تو اس نوجوان نے اپنی محبوبہ سے یہ پوچھا کہ جب میں باہر سے آیا ہوں تو بہت سے لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھے ہیں، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس کی محبوبہ نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ماہ رجب شروع ہونے کو ہے، ماہ رجب شروع ہونے کو ہے۔ آج لوگوں کو امید ہے کہ شاید چاند نظر آ جائے، لوگ چاند دیکھنے کے لیے کھلی جگہوں پہ اکٹھے ہوئے ہیں یا گھروں کی چھتوں پہ، حجرے کی چھتوں پہ چڑھے ہیں کہ ماہ رجب کا ہم چاند دیکھ لیں، کیونکہ ماہ رجب جو ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ جو ہی اس کی محبوبہ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ نوجوان فوراً جو ہے وہ حجرے سے اس کے گھر سے نکلنا چاہا۔ تو اس کی معشوقہ نے، اس کی محبوبہ نے کہا کہ آج خلوت ملی، آج تنہائی، آج موقع ملا ہے، پہلے تم میری منتیں کرتے تھے، آج میں بلا رہی ہوں اور تم بھاگ رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ گناہ کا کام کسی اور مہینے میں یا کسی اور دن بھی ہو سکتا تھا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے ڈر سے جا رہا ہوں، میں اس مہینے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ بولو جب وہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈر گیا تو اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے عیسیٰ فلاں جگہ پہ میرا ایک بندہ رہتا ہے، اس کی زیارت کے لیے آپ جائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس نوجوان کے در پہ پہنچے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے حیران ہے اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہے۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حیران ہیں کہ اس میں کون سا کمال ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس کی زیارت کے لیے، اور وہ اس بات پہ حیران ہے کہ میں نے کون سا کام کیا ہے کہ وقت کا نبی چل کے میرے در پہ آ گیا ہے۔ اب اس نے سوال کیا کہ حضرت خیر سے آئے ہیں، میرے پاس آپ خیریت سے آئے ہیں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات تھی وہ ساری بتلا دی، سنا دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک میرا پیارا بندہ ہے، اس کی زیارت کر کے آؤ۔ تو نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کو تیرے پہ اتنا پیار آ گیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے کوئی کام نہیں کیا، میں گناہ کرنے لگا تھا، میں گناہ پہ قادر تھا، موقع تھا، تنہائی تھی، خلوت تھی، لیکن میں اللہ سے ڈر گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب، اللہ سے وہ راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے ایک سے زیادہ جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اب اللہ بولو جب وہ اللہ سے ڈر گیا تو اللہ نے ایمان کی دولت سے اسے سرفراز کر دیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر ایک کافر ہے وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ اب میں یہاں بڑی اہم بات کہنا چاہتا ہوں، وہ تمام حضرات جو مالی بندش کا رونا روتے ہیں، گھروں میں تعویذات یا جادو کا رونا روتے ہیں،
लाइलाज बीमारियों का रोना रोते हैं, मेरी बेटियां घर में बैठी हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनका रोना रोते हैं, औलाद की नाफरमानी का रोना रोते हैं, औलाद जवान है, बच्चे बरसे रोज़गार नहीं है, पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां हैं, कोई काम नहीं है, उसका रोना रोते हैं, मियाँ बीवी के आपस में बंदी नहीं है, उसका रोना रोते हैं, किसी ने बाहर जाना है, उसका वीज़ा नहीं लग रहा, वो उसका रोना रो रहा है। इस तरह जिस तरह के भी मसाइल के अंदर आज आप हैं, जिनकी वजह से आप परेशान हैं, रो रहे हैं, आप इस महीने का एहतराम करें। अल्लाह काफिर को ईमान दे सकता है, अल्लाह तेरी झोली क्यों नहीं भर सकता? मसला अल्लाह वालों ये है कि उम्मत आज वज़ाइफ करने के लिए तैयार है, तवीज़ धागा करने के लिए तैयार है, हर सीधा उल्टा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उम्मत तौबा करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 चैनल का वॉच टाइम अगर हम मिलाएं तो वो 10 लाख घंटे से ज़्यादा एक महीने का है। ज़रा तवज्जो रखिएगा, मैं बात क्या कहने लगा हूँ, ये को मैं अपनी सुनाने लगा, आपके दिल से आंसू निकलेंगे, आपका दिल रोएगा। ये ना समझिएगा कि मैं अपना को बता रहा हूँ कि अपनी को फड़ मारने लगा हूँ। हमारा जो शाफिया सोशल मीडिया है, उसका जो वॉच टाइम आता है हर महीने 28 दिन का सिर्फ, वो 10 लाख घंटे से ज्यादा है, 10 लाख घंटे से ज्यादा है। और इस दौर में एक बंदा जो मारूफ भी नहीं है, जिसको लोग जानते भी नहीं हैं, उसको अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख घंटा इस फकीर को, या बल्कि इससे ज्यादा दुनिया भर में सुना जाता है। बात समझ आ गई? लेकिन मैं ही, जिसको लोग सुन भी रहे हैं, जिसकी लोग मान भी रहे हैं और अल्लाह उनके दिल में उतार भी रहा है, अगर मैं ही बयान करूं तौबा के ऊपर, मैं ही बयान करूं गुलामी रसूल के ऊपर, मैं ही बयान करूं इश्क रसूल के ऊपर, तो वही वॉच टाइम जो है वो गिर के 6-6.5 लाख घंटे पे आ जाएगा। अगर मैं ही वज़ाइफ बताना शुरू कर दूं या फी ज़माना जो मसाइल हैं उनको बताना शुरू कर दूं, तो हर बंदा सुनने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब है कि हम इस्लाह नहीं चाहते, हम इस्लाह नहीं चाहते, हम वज़ाइफ को छोड़ना नहीं चाहते। अब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर बयानात किए, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बयान या इतनी बड़ी वीडियो होने के बावजूद वो 24 घंटों में 60-70 हज़ार लोगों ने देखा। अगले दिन बयान जो है वो सलातुत तौबा के ऊपर है और वो बयान सिर्फ 20,000 लोगों ने देखा है। अब आपको बात समझ आ गई कि मैंने क्या कहा था कि आपका दिल रोएगा। हम हर चीज देख रहे हैं, उम्मत की नब्ज़ देखकर हम चल रहे हैं कि उम्मत क्या चाहती है। अब वही बंदा है, वही बयान करने वाला है। कल तक मुझे कह रहे थे हज़रत साहब आपकी अल्फाज में या आपके बयान में या आपकी तकरीर में तासीर बड़ी होती है, तो जब मैंने सलातुत तौबा पे बयान किया तो फिर तासीर ख़त्म हो गई थी। इसका मतलब यह है बात तासीर की नहीं है, बात यह है कि हमें हज़रत साहब ऐसी बात बताओ जिससे हमारी दुनिया बन जाए, हमें आखिरत की गर्ज नहीं है। तो सलातुत तौबा से अक्ल के अंधों को यही समझ नहीं आ रही कि पहले दुनिया बनती है बाद में आखिरत बनती है, पहले दुनिया बनती है फिर आखिरत बनती है। अल्लाह दुनिया भी बना देता है और अल्लाह आखिरत भी बना देता है। तो मैं अर्ज ये कह रहा था कि अल्लाह वालों, अगर एक काफिर जो है वो तौबा करता है या वो डर जाता है, अल्लाह ईमान की दौलत से सरफराज कर देता है। जब तू डर जाएगा, तू तो अल्लाह को मानने वाला है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा तूने, अगर तू डर जाता है, क्या तेरी बंदिश बाकी रह जाएगी? तेरी परेशानियां बाकी रह जाएंगी, तेरी तकलीफें बाकी रह जाएंगी, औलाद की नाफरमानी बाकी रह जाएगी, अल्लाह जादू बाकी रहने देगा? अल्लाह ने तुझे कड़की इसलिए लगाई है कि तू तौबा कर ले। तो अल्लाह वालों, जब हम तौबा कर लेंगे तो इन तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से, तकलीफों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें धीरे धीरे निकालता जाएगा और इंशाल्लाह ज़माने को निकाल कर दिखाएगा। तो अल्लाह वालों, अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस महीने को कीमती बनाएं, नवाफल का एहतमाम करें, तस्बीहात और औराद वज़ाइफ का जिक्र का एहतमाम करें, दुरूद पाक का एहतमाम करें और बिलखसूस रोज़ों का एहतमाम करें, रोज़ों का एहतमाम करें। वो हज़रात जो जिक्र अज़कार तस्बीहात कर रहे हैं पहले ही,
ان کے لیے زیادہ کیا ہے کہ وہ روزوں کا اہتمام کریں. کیوں؟ کچھ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ، پھر کچھ شعبان میں روزے رکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ میں نے شروع میں کہا کہ ہماری طبیعت، ہمارا نفس جو ہے وہ مائل ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، پھر رمضان المبارک میں ہمیں روزے رکھنے مشکل نہیں ہوں گے. اور وہ لوگ جو سرے سے غافل ہیں، وہ کچھ اس مہینے میں تسبیحات جو بتاؤں گا یا جو اعمال بتاؤں گا وہ کریں، ساتھ کچھ روزے رکھیں، تو کیا ہوگا؟ ان کا نفس ذکر کرنے پہ بھی راضی ہو جائے گا اور روزے رکھنے پہ بھی راضی ہو جائے گا. یعنی جو ایک کام پہلے کر رہے ہیں، ذکر اذکار تو کرتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے، جب وہ روزے رکھیں گے تو ان کا شعبان آسان ہو جائے گا. جن کا شعبان آسان ہوگا ان کا رمضان مبارک انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا. اور جو لوگ سرے سے دو کام ہی نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ذکر اذکار کرتے ہیں، وہ کچھ محنت اس مہینے میں کریں گے تو نفس میں بہتری آ جائے گی، کچھ وہ محنت شعبان میں کریں گے، پھر انشاءاللہ رمضان ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ملے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، یعنی بارگاہ رسالت سے میں آ رہا ہوں واپس. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ معاذ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نے کیا سنا؟ کوئی نئی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے یا کوئی حکم دیا ہے تو مجھے بھی بتاؤ. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ ایک بار کہا، اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے ماہ رجب میں محض ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اس کے لیے جنت ہے. تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی، یعنی یہ حدیث پاک سنی، تو میں فوراً مسجد نبی میں چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ، میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے محض ایک بار کہا لا الہ الا اللہ صدق دل سے، اس کے لیے جنت ہے. جس نے محض ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے ماہ رجب کا، اس کے لیے بھی جنت ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں معاذ نے یہ بات صحیح کہی ہے، یہ میں نے ابھی کہا ہے. تو ایک روزہ ماہ رجب کا محض اللہ کی رضا کے لیے، جمعے کا رکھو، ہفتے کا رکھو، اتوار کا رکھو، جس دن کا بھی آپ رکھو، جو آپ کو آسانی ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے تم جنتی ہو. شرط کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. شرط کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پاک کو روایت کی ہے، راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ماہ رجب کا پہلا شب جمعہ آتا ہے، یعنی دن جو ہے وہ جمعرات کا ہوگا اور رات جمعے کی ہوگی، اگلا دن پھر دوبارہ جمعے کا ہوگا. تو شب جمعہ کو ابھی تہائی رات جب گزرتی ہے تو زمین و آسمان پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو خانہ کعبہ میں حاضر نہ ہو. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام ملائکہ مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور رب کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. پھر اللہ ان کے اوپر تجلی فرماتا ہے، نگاہ رحمت فرماتا ہے، نگاہ کرم فرماتا ہے. جب اللہ ان کے اوپر تجلی فرماتا ہے تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. تو تمام فرشتے یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ ماہ رجب کے اندر اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھا ہے اس کی بخشش فرما دے. ماہ رجب کے اندر اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھا ہے تو اس کی بخشش فرما دے. تو رب آواز دیتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ جس نے ماہ رجب کے اندر ایک روزہ بھی رکھا، میں نے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے، بخشش کا پروانہ جاری کر دیا ہے، بخشش کا پروانہ جاری کر دیا ہے. ایک روزہ اللہ والو ماہ رجب کا وہ اتنا قیمتی ہے، تو جو 4 رکھے گا، 6 رکھے گا، 8 رکھے گا، 10 رکھے گا، اسی طرح شعبان میں کچھ روزے رکھے گا تو ماہ رمضان کے روزے اسے مشکل لگیں گے. ماہ رمضان کتنا آسان ہو جائے گا. کچھ اس مہینے میں گناہوں سے بچے گا،
کچھ شعبان میں گناہوں سے بچے گا تو رمضان میں پاک صاف ہو کے جب عبادت کرے گا بدن بھی ہلکا ہوگا، روح بھی لطیف ہوئی ہوگی، عبادت میں مزہ ہی اپنا ہوگا، لطف ہی اور ہوگا، کیف ہی اور ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی نمازوں کو درست کریں گے، 5 وقت کا اپنے آپ کو عادی بنائیں گے۔ اس مہینے میں کچھ مشکل ہوگی، شعبان میں آسانی ہوگی، اور رمضان میں پھر مزے ہوں گے انشاءاللہ، رمضان میں مزے ہوں گے۔ میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں۔ جس طرح سعودیہ میں یا مڈل ایسٹ پورا ہے، دبئی ہے، مسقط ہے، جتنے بھی ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کے ہاں الحمدللہ ایک ترتیب بہت اچھی ہے، وہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بدبختی ایسی ہے کہ ہم رمضان المبارک کو سر سے اتارتے ہیں۔ نہیں بات سمجھے آپ؟ عرب کیا کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جو لوگ سوشل میڈیا پہ مڈل ایسٹ میں جو رہتے ہیں، جب وہ سنیں گے تو پھر ان کا فیڈ بیک آئے گا، حضرت صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ یعنی جو مڈل ایسٹ میں لوگ رہتے ہیں، عرب ہے، وہ ماہ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم جو لوگ ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں، ہم ماہ رمضان کو گلے سے اتارتے ہیں، سر سے اتارتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹے، ہم پھنس کہاں گئے۔ جو ہی شعبان قریب آتا ہے، یعنی اب یہ رجب شروع ہوگا، تو جو عرب ہیں وہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے مدارس کے اندر، ان کے جو سکول کالجز ہیں، ان کے 2 مہینوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، شعبان کی بھی اور رمضان کی بھی، جس طرح ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، انہوں نے سکول کالج جانے والے جو بچے ہیں وہ بھی آزاد ہو گئے، جو ماں باپ ان کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر ہے وہ بھی ان سے آزاد ہو گئے۔ اب ان کو سوائے عبادت کے اور سونے کے کوئی کام نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب شعبان آ جاتا ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں میں رجب کے آخری عشرے میں اور شعبان کے پہلے عشرے میں اپنے گھروں کے اندر وائٹ واش کرائیں گے، پینٹ کروائیں گے، اپنے گھروں کو سجائیں گے۔ پھر جو میونسپل کارپوریشن ہے مختلف ممالک کے اندر جو کام کرتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے شہروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سجاوٹ کا کام رجب کے آخری عشرے میں شروع ہو جانا ہے، مرمتوں کا کام جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کارپوریشن والے کرتے ہیں، ایسے وہ کریں گے۔ گلیاں ہیں، محلے ہیں جہاں کہیں بجلی کا کام ہونے والا ہے، اسٹریٹ لائٹ کا کام ہونے والا ہے، پھر ڈیکوریشن کا کام، لائٹیں لگانا، چوراہے چوک ہیں ان کو سجانے والا کام شروع ہو جائے گا۔ اس طرح ٹنلز ہیں، سرنگیں ہیں، فلائی اوورز ہیں، ان کو وہ ڈیکور کریں گے، خوبصورت بنائیں گے۔ یہ سارا کام سارا شعبان چلتا رہنا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہونی، یعنی چاند نظر آنا ہے، سارے کام بند، ملازمین کو بھی آسانیاں، اب کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب کام کیا ہوگا؟ صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، نوافل ہوں گے، عبادت ہوگی، روزہ ہوگا، اور گھر رہ کے وہ رمضان مبارک گزاریں گے، چھٹیاں ہوں گی۔ اور جو دکاندار لوگ ہیں، یعنی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی دکان کب کھولیں گے؟ دوپہر کو 3 ساڑھے 3 بجے کھولیں گے، عصر کے بعد کاروبار ہوگا، پھر ساری رات کاروبار وہ کریں گے، اور تراویحوں کا اہتمام بھی کریں گے، قیام بھی کریں گے، اور صبح سحری تک کاروبار ہوگا، دن سارا بند ہوگا۔ تو یوں ہر بندے کو کام کرنا یا رمضان المبارک میں اہتمام کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ اگر حکومت وقت کوئی آسانی دیتی بھی ہے تو ہم اس سے نفع نہیں اٹھاتے، گھر آ کے بس ٹی وی لگا لیا، سوشل میڈیا پہ لگ گئے، یا پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ افطاری کے اوپر سارا وقت لگا کے تو بس بھی ہم جولیاں جاڑ لیتے ہیں اور پیٹ بھر لیتے ہیں۔ تو اللہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے ماہ رجب کو قیمتی نہیں بنایا ہوا، ہم نے ماہ رجب کو قیمتی نہیں بنایا ہوا، اس لیے ہمارا شعبان قیمتی نہیں ہے۔ جب ہم نے شعبان میں محنت نہیں کی ہوئی تو ہم رمضان پھر ایسے ہی گزاریں گے پکنک کی طرح۔ اتنا برکتوں والا، سلامتیوں والا، رحمتوں والا مہینہ آئے گا اور چلے جائے گا۔ جیسے ہم غیر رمضان میں ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان میں ہوتے ہیں۔ اس لیے مجدد پاک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کا احترام نہ کیا، یعنی گناہوں سے نہ بچا، اس کا حق ادا نہ کیا، اس کے بقیہ 11 مہینے سال کے بھی ویسے کے ویسے ہی گزریں گے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص بھوکا پیاسا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہر شخص بھوکا پیاسا ہوگا سوائے انبیاء علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سوائے
उन लोगों के जिन्होंने माह रजब में रोजे रखे होंगे, माह शाबान में रोजे रखे होंगे और माह रमजान में जिन्होंने रोजे रखे होंगे, अल्लाह क़यामत के दिन भी उनको प्यासा और भूखा नहीं रहने देगा। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल यानी उनकी औलादें असूदा होंगी, ऐसे ही मेरे उम्मती जिन्होंने माह रजब में, माह शाबान में और माह रमजान में रोजे रखे होंगे वो भी असूदा होंगे, उनको भूख और प्यास नहीं होगी। तो अल्लाह बोलो क़यामत की भूख और क़यामत की प्यास से बचना चाहते हो तो फिर माह रजब के कुछ रोजे रखो, कुछ शाबान के रोजे रखो, फिर रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम करो ताकि रमज़ान मुबारक जो है उसको हम ऐसे गुजारें जैसे उसकी शान शान है। एक बहुत लंबी हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था जागते रहिएगा और अपने हाथों की उंगलियां यूं करें और आप दुआ भी कीजिएगा अल्लाह मुझे मेरे जहन मेरे कोई बात उसमें से निकल ना जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक रोज़ा रखा महज अल्लाह की रज़ा के लिए माह रजब का, उसको अल्लाह अपनी रज़ा अता फरमाएगा। एक रोज़े पे क्या इनाम मिल रहा है? अल्लाह की रज़ा। जिसने एक रोज़ा रखा उसको अल्लाह की रज़ा नसीब होगी, और जिसने 2 रोज़े रखे अल्लाह उसको इतना अजर और सवाब अता फरमाएगा कि जो शुमार नहीं किया जा सकता। कितने हो गए? 2। जिसने 3 रोजे रखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे जहन्नम को 70,000 साल दूर कर देगा। कितने रोजे हो गए? 3। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब के 4 रोजे रखे अल्लाह जहन्नम से खलासी अता फरमा देगा, जहन्नम से खलासी अता फरमा देगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब के 5 रोजे रखे, जब क़यामत के दिन वो मैदान माशर में आएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा। कितने हो गए? 5। अब इधर आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिसने 6 रोजे रखे माह रजब के, उसके नामाए अमाल में नेकियों वाला पलड़ा, मिजान के अंदर नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा। तो जिसका नेकियों वाला पलड़ा भारी होगा वो क्या होगा? जन्नती होगा, वो फलाह पा गया, वो कामयाब हो गया जिसने 6 रोजे रखे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिसने 7 रोजे रखे अल्लाह जहन्नम के 7 दरवाजे उस पर बंद कर देगा। कितने हो गए? 7। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब के 8 रोजे रखे उसके ऊपर अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा, जिससे चाहे तू दाखिल हो जा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब के 9 रोजे रखे, जब वो कब्र से उठेगा तो कलमा पढ़ता हुआ उठेगा और रब आवाज देगा कि कलमा पढ़ते हुए जन्नत में दाखिल हो जा, कोई हिसाब नहीं है तेरे से। कितने हो गए? 9। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब के 10 रोजे रखे अल्लाह उसको 2 सब्ज़ पर अता करेगा जिसके ऊपर याकूत और मरजान जड़े हुए होंगे, और वो परवास करता हुआ आफियत और सलामती और खैर के साथ पुल सराज से गुजर जाएगा, पुल सराज से गुजर जाएगा। कितने हो गए? 10। दोबारा इस हाथ पे आ जाए 11वां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया जिसने माह रजब के 11 या 12 रोजे रखे, 11 या 12 रोजे रखे, अल्लाह उसको साहबे कमाल और साहबे फजल बनाएगा, यानी ऐसा उसके ऊपर करम करेगा कि वो साहबे कमाल बन जाएगा। जो उसकी सोबत में बैठने वाले हैं वो भी नफ़ा उठाएंगे। अल्लाह उनके ऊपर जिन्होंने 11 या 12 रोजे माह रजब के रखे होंगे, अल्लाह उनके ऊपर ऐसा फजल करेगा कि उस फजल से दूसरे लोग भी नफ़ा उठाएंगे। जिस तरह बाप जो है वो पढ़ा लिखा हो तो औलाद उससे नफ़ा उठाती है, बाप मालदार हो तो औलाद उससे नफ़ा उठाती है। तो इस तरह अल्लाह ऐसा साहब कमाल और साहब फजल बनाएगा जिन्होंने 11 या 12 रोजे रखे होंगे माह रजब के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब के 13 रोजे रखे, कितने रोजे? जिसने 13 रोजे रखे अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। जिस दिन कोई साया नहीं होगा अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रजब के 14 रोजे रखे अल्लाह उसको साहब करामत वलायत अता फरमाएगा।
اس کو ولایت عطا فرمائے گا اور وہ صاحب کرامت ہوگا، یعنی کرامات کا ظہور ہوگا اس سے۔ اللہ والو اگر ایسی ولایت چاہتے ہو تو سوال صرف 14 روزوں کا ہے۔ میں نے تمام حدیثوں کا لب لباب اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ 14 اور آخری 15واں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رجب کے 15 روزے رکھے اللہ اس کو شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا، شہداء کی صف میں کھڑا کرے گا۔ مرے گا وہ گھر بستر پہ لیکن محشر میں وہ کھڑا ہوگا شہداء کی صف میں۔ تو جس نے کتنے روزے رکھے؟ 15۔ تو اللہ بولو اب یہ میں ساری احادیث کو اکٹھا کر کے 15 روزوں کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے اسی ترتیب سے الحمدللہ مجھے بھولا بھی نہیں ہے تو اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کے صدقے آپ تک پہنچا دیا ہے کہ یہ 15 روزے ہیں، آپ ان کو توڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ سوموار کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، اس میں 2 نیتیں کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے سوموار کا روزہ رکھنا، وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور رجب کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر کسی ہفتے میں آپ ہفتہ اتوار سوموار کا روزہ رکھیں، یوں بھی اللہ کے نبی نے رکھے ہیں۔ کسی ہفتے میں منگل بدھ اور جمعرات کا رکھیں، یہ بھی اللہ کے نبی نے رکھے ہیں، یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر جب رجب کی تاریخ ہوگی 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہتے ہیں، یہ روزے رکھنا بھی سیدنا آدم علیہ السلام کی مختلف انبیاء علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ بھی ہے۔ تو یوں آپ کسی بھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 14 یا 15 روزے اکٹھے رکھنے ہیں، توڑ کے رکھیں، بلکہ میں نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے رکھیں گے تو یہ زیادہ افضل بھی ہے اور زیادہ انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا، کیونکہ اس میں نورانیت زیادہ ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نور بھی شامل ہو جائے گا، اور جو ماہ رجب کی فضیلت آئی ہے، جو ثواب کے حوالے سے احادیث آئی ہیں، وہ ثواب بھی ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، اب ہفتے اتوار کا رکھ لیں، آپ ہفتے اتوار کا رکھ لیں۔ جمعے کی چھٹی کرنے والے ہیں، آپ جمعرات اور جمعے کا رکھ لیں، لیکن جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھتے، جمعے کا اکیلا روزہ نہیں رکھتے۔ یا تو آپ پہلے سے روزے رکھ رہے ہیں، درمیان میں جمعہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جمعے کی چھٹی کرنے والے ہیں، آپ کہیں جی آج میری چھٹی ہے تو صرف جمعے والے دن روزہ رکھ لیں، تو وہ مناسب نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہماری شریعت نہیں کرتی، کیونکہ جمعے کا دن اگر آپ کا چھٹی کا دن ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ دن اپنے بچوں کے ساتھ گزارو۔ شریعت مطہرہ اتنی حساس ہے۔ اب آپ کا روزہ ہوگا تو سارے گھر والوں کا تو روزہ نہیں ہے نا، تو اس لیے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اس کو اچھا نہیں جانا گیا، یا اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ احادیث کی کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ ایک روزہ صرف جو ہے وہ اگر رکھنا ہو تو جمعۃ المبارک کا روزہ نہیں رکھنا۔ ہاں آپ 5 7 اکٹھے رکھ رہے ہیں، اس میں جمعہ آ جاتا ہے، 14 اکٹھے رکھتے ہیں اس میں جمعہ آ جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح آپ نے 3 رکھنے ہیں تو آپ رکھنے ہیں بدھ جمعرات جمعہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے آگے سے 3 رکھنے ہیں تو میں نے کیا کہا، آپ ہفتہ اتوار سوموار رکھیں، یا پھر آپ رکھیں منگل بدھ جمعرات رکھیں، یا آپ سوموار اور جمعرات کا رکھیں، یا پھر آپ رجب کی 13، 14 اور 15 کا رکھیں۔ تو یوں جب یہ سارے روزے آپ پورے مہینے میں سے نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ 14، 15 ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں میں گھر میں فارغ ہوں، میں نے ترتیب سے رکھنے ہیں، تو ہر طرح سے اجازت ہے، ہر طرح سے یہ ثابت ہے۔ تو اللہ بولو ایک روزہ اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے، ایک روزہ۔ تو میں نے تو 15 روزوں کی بات کی ہے، میں نے تو 15 روزوں کی بات کی ہے۔ اب اللہ بولو وہ تمام حضرات جو دنیاوی مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماری ہے، جادو ہے، کیا کیا غم لوگ جو ہے وہ لیے پھر رہے، جتنی بھی تکلیفوں کے اندر ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ جو میں نے روزوں کے فضائل بتائے یا طریقہ بتایا، اس طرح روزوں کا اہتمام کریں اور ایک چھوٹا سا عمل کر لیں۔ بس کیا کر لیں؟ چھوٹا سا عمل کر لیں۔ اللہ بولو یہ مبارک اعمال ہیں جن پہ امت کو ابھارنا چاہیے، ترغیب دینی چاہیے کہ امت کرے، اور ہم نے امت کو کدھر لگا دیا ہوا ہے؟ لمبے چوڑے وظائف کے اوپر۔ اب مجھے بتاؤ کسی کو رمضان المبارک یا غیر رمضان میں روزے رکھنے سے آج تک کسی کو رجعت ہوئی ہے؟ کسی کو قرآن پڑھنے سے رجعت ہوئی ہے؟ کسی کو درود پاک پڑھنے سے رجعت ہوئی ہے؟ کسی کو سبحان اللہ الحمدللہ استغفار کرنے سے رجعت ہوئی ہے؟ اللہ والو میں وہ کیا کہتا ہوں کہ مولوی تے پیر بخشے گئے نا تو تسی بخشے بخشائی ہو،
ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क करने वाले मौलवी ते पीर ने, और इन्होंने बेड़ा गर्क किस लिए किया है? तुम्हारी हवस और तुम्हारे लालच की वजह से। जिस तरह मैंने भी शुरू बयान में ये कहा कि मैं ही बयान कर रहा हूं, 1.5, 2-2, 3-3 घंटे के बयानात हैं और 2 दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोग मेरा बयान सुनते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे सोशल मीडिया को 10 लाख घंटे से भी ज़्यादा देखा सुना जाता है एक 28 दिन के अंदर। और अगर मैं ही बयान तौबा पे करूं, नमाज पे करूं या कोई और मौजू पे करूं, तो क्या होता है, एकदम जो है उसका वॉच टाइम, उसके व्यूज़, उसका सारा कुछ, चैनल्स की रेटिंग नीचे आ जाती है। उससे फिर हमें पता चलता है कि अभी हमारे साथ भी जो लोग जुड़े हैं ये जुड़े नहीं हैं। ये हमारे फॉलोअर जरूर हैं, सब्सक्राइबर जरूर हैं, मुतल्लकीन जरूर हैं, मुहिब्बीन जरूर हैं, मुरीद जरूर हैं, पर अभी ये अपने नहीं हुए। अभी ये 2 कश्तियों के सवार है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अभी ये हमारे नहीं हुए। तो अल्लाह वालों, जो शेख का नहीं होता, जो माँ बाप का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता, वो किसी का नहीं होता। तो इस बात का गुस्सा भी नहीं करना। हमें जो स्टूडियो में नजर आ रहा होता है, एनालिटिक्स दिखा रहा होता है, वो मैंने आप हजरात के सामने रखा है कि हमें हर बात मालूम हो रही होती है कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, या जो हमें सुन रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, ये अमलियात के कौन कौन से चैनल देख रहे हैं, हमें सब मालूम हो रहा होता है, सब कुछ हमें बताया जा रहा होता है, सब कुछ हमारे सामने होता है। इसलिए तो मैं रोता हूं कि अल्लाह, तुमने तो अभी मेरे कहने पे जो वज़ाइफ की किताबें हैं वो घरों से नहीं निकाली, मेरे कहने पे तुमने अमलियात के चैनल्स नहीं छोड़े, इन पीरों को नहीं छोड़ा, इन आमलीन को नहीं छोड़ा, तवीज़ धागा नहीं छोड़ा, तो तुम मेरे कहने पे तौबा कैसे कर लोगे? और अगर की भी है तो उस तौबा का गवाह कौन होगा, ज़ामन कौन होगा? तो जब तक अल्लाह वालों हम ये इस रवश से बाज नहीं आते, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा प्रोग्राम कामयाब होने का नहीं है, इन मुसीबतों, इन परेशानियों से निकलने का नहीं है। हमने अल्लाह के साथ भी ठट्ठा शुरू किया हुआ है, बस ये जो मुसीबत आई, या अल्लाह इससे निकाल दे, बाकी मैं राजी हूं, जिस डगर पे मैं चल रहा हूं मुझे वापस तेरे महबूब के रास्ते पे आने की जरूरत नहीं है। बस दरमियान में बच्ची का रिश्ता हो जाए, गल खत्म हो जाएगी, दुकान चल पड़े, गल खत्म हो जाएगी, नौकरी लग जाए, गल खत्म हो जाएगी, बस ये बंदिश टूट जाए, जादू खत्म हो जाए, मैं बीमार हूं, तंदुरुस्त हो जाऊं, बाकी खैरा ने। तो अल्लाह वालों, जब ऐसा मुनाफिकाना तर्ज अमल होगा तो मदद कहां से आएगी? तो ये बातें अर्ज करने का मकसद है, अल्लाह वालों, माह रजब आ गया है, अपने किए पे तौबा कर लो। तौबा करने का मतलब ये है कि आपने माह रजब का एहतराम किया। तो जब माह रजब का एहतराम काफिर करता है, अल्लाह ईमान की दौलत दे देता है। जब मुसलमान माह रजब का एहतराम करेगा तो अल्लाह क्या नहीं देगा? तू मांगेगा तो अल्लाह क्या नहीं देगा? वल्लाहु आलम, अल्लाह बिन मांगे कितना अता कर दे। तू तो मांग रहा है, तू तो मांग रहा है। तो इसलिए अल्लाह वाला माह रजब में पहला काम क्या कर रहा है? ऐ अल्लाह मेरी तौबा। पहला काम, ऐ अल्लाह मेरी तौबा। हर रात को 2 रकात नमाज सलातो तौबा। सलातो तौबा का बयान 2-3 दिन पहले ही तलाश चैनल पे अपलोड हुआ है, वो आप तवज्जो के साथ सुने कि सलातो तौबा क्या है, सलातो तौबा कैसे पढ़नी, कितनी रखते होती हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो आप तवज्जो के साथ सुने। पहले तौबा फिर रोजा। नहीं समझे? आप लोगों ने मुंह नीचे कर लिए, आपका प्रोग्राम नजर नहीं आ रहा तो सोशल मीडिया वालों का क्या नजर आएगा? पहले तौबा फिर रोजा। हमने तरतीब क्या बनाई हुई है? पहले रोजा ते मरण तो पहला तौबा देखी जाएगी। अभी तो मैंने जीना है। चाचा तो इस तो मर गया, उन्होंने हार्ट अटैक होया सी। सरवर तो इस तो मर गया सरवर तो इसलिए मर गया कि सरवर को शुगर थी। तो मैंने एक दफ़ा सरवर का नाम ले लिया ना, कमीज़ फटी हुआ, वो औरतें मेरे गाटे फूटे फिट हो गई बयान सुन के। वो यहाँ आई हुई थी, वो फैमिलीज आई हुई थी, वो तो मेरे गाटे फिट हो गई। हजरत साहब आप हमें सरवर से मिलाएं जिसने कहा था मेरी बीवी के कपड़े फटे हुए हैं। वो इतना सताया हुआ है। तो उस दिन भी ये सामने बैठा हुआ था, तो आज भी ये सामने बैठा हुआ है। हमने हालांकि सर्वर उधर, जब वो औरतें कह रही थी कि हमें मिलवाएं, हमने वो सर्वर को देखना है जेड़ा एडा ही भखया पिया सी, एडा ही अकिया सी है, हमने कहना। तो सर्वर की बीवी साथ बैठी हुई थी जब वो औरतें हमें फिट हुई थी ना, वो फैमिलीज, नहीं जी हजरत साहब हमें मिलवाएं, तो सर्वर की बीवी साथ बैठी हुई थी।
تو ہم نے تو بڑی مشکل کر کے بچائی اپنی عزت بھی اور سرور کی فیملی کو بھی اور سرور صاحب کو بھی, تو آج بھی ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ ہم نے ترتیب کیا بنائی ہوئی ہے کہ پہلے روزہ پھر توبہ. اللہ کیا کہتا ہے کہ پہلے توبہ پھر روزہ. بس یہ دو لفظ آپ اپنی زندگی میں لے آئیں یا ان کو سمجھ جائیں تو باقی بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم روزے رکھتے ہیں, توبہ نہیں کرتے. تو اللہ نے حرمت والے مہینوں میں شرط کیا لگائی ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے, توبہ کرنی ہے. جب توبہ کرو گے پھر روزہ رکھو گے, انشاءاللہ اس روزے کا مزہ ہی اور ہوگا, لطف ہی اور ہوگا. اب مثال کے طور پہ پرسوں چاند نظر آ جاتا ہے رجب کا, یعنی ماہ رجب شروع ہو جاتا ہے, تو ہم نے اس رات یعنی جو رجب کی پہلی رات ہوگی, یکم جس کو آپ کہتے ہیں, پہلی تاریخ ہوگی کیونکہ مغرب کے بعد یکم ہو جائے گی, جو رجب کی پہلی رات ہوگی ہم نے کیا کام کرنا ہے, 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ. وہ میں نے بتایا, اس کا سارا طریقہ بیان جو ہے وہ اپلوڈ ہے, 2-4 دن پہلے تلاش چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے, وہ توجہ کے ساتھ آپ سن لیں. صلاۃ التوبہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پہ وہیں بیٹھ جانا ہے. اچھا میں یہاں تھوڑی سی آپ کو یہ بھی رائے دے دیتا ہوں کہ وہ حضرات جو مریض ہیں یا خواتین ہیں بچوں والی ہیں, اب وہ یہ کہیں کہ حضرت صاحب ہمیشہ کی نماز پڑھیں, بعد میں صلاۃ التوبہ پڑھیں, پھر بعد میں اعمال کریں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, میاں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, بچوں کے معاملات, بچوں نے صبح اسکول جانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہمارے ہاں معلوم ہے نا کہ جب کوئی کام کہہ دیا جائے تو پھر عذر بڑے ہوتے ہیں, بہانے بڑے ہوتے ہیں. تو میں ان بہانے والوں کا ڈنگ ذرا پہلے نکال دوں. اگر تو آپ کے پاس واقعی بہانہ ہے, واقعی بہانہ ہے اور بہانے میں تھوڑی سی جان بھی ہے, تو آپ کیا کریں, جو عشاء کی نماز کے آخری 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے اندر ہی صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں. اب تو کوئی بہانہ نہیں رہ گیا. اور نہیں, اگر اس کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھنے یا نیت کرنا بھول گئے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ لی ہے, عشاء کی نماز کے فوراً ساتھ ہی 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیں, آدھی رات کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. صلاۃ التوبہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن کیونکہ یہ یکم رجب ہے, یعنی آج رات یکم کی ہو گئی ہے, تو یہ عمل ہم نے رات کو کرنا ہے. تو آپ یہ کہیں گے جب میں سو گیا, سو کے پھر اٹھوں گا, ناپاک ہوا تو پھر کیا کروں گا, پھر نہانا پڑے گا, ہمارے گھر میں تو گیس نہیں ہوتی, گیزر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میں نے کیا کہا ہے کہ جب آپ کو مغرب کے بعد, عشاء کے بعد معلوم ہو جائے کہ یکم رجب ہو گئی ہے, تو آپ کیا کریں, مغرب کے بعد صلاۃ التوبہ پڑھ لیں. مغرب کے بعد بھی تو 2 نفل پڑھتے ہیں نا, انہی کے اندر صلاۃ التوبہ کی نیت کر لیں. اور اگر آپ کو مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے معلوم نہیں ہوا کہ بھئی یکم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو عشاء تک تو ہر طرح سے واضح ہو جائے گا کہ بھئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اگر عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے جو 2 نفل پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نیت کر لیں. اور اگر پھر بھی وہ رہ گئے, بھول گئے ہیں, تو اس کے ساتھ دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ, جو طریقہ آپ نے تلاش چینل پہ سنا ہوگا, اس کے مطابق آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لیں گے. آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں, 4 رکعتیں پڑھ لیں, جس طرح آپ کو آسانی ہے آپ نے وہ عمل کر لینا ہے. جس طرح آپ کو آسان, 2 پڑھنی ہے 2 پڑھ لیں, 4 پڑھنی ہے 4 پڑھ لیں, 6 پڑھنی ہے 6 پڑھ لیں, 8 پڑھنی ہے 8 پڑھ لیں. اصل یہ ہے, اس بیان میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ تیرے اندر سے نکلے اے اللہ میری توبہ. تو اللہ والو پھر تو 2 رکعتیں کیا, صرف اتنا کہنا بھی کافی ہوتا ہے, اے اللہ میری توبہ. 2 سجدے کیا, 1 سجدہ بھی کافی ہوتا ہے. تو یوں کم از کم 2 رکعتیں, زیادہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ کے پاس آسانی ہے, فرصت, آپ کا دل لگ رہا ہے, تو آپ جتنی پڑھنا چاہیں اس کا اہتمام آپ کر سکتے. اب آپ نے صلاۃ التوبہ پڑھ لی, بعد نماز مغرب پڑھ لی, یا بعد نماز عشاء پڑھ لی, یا رات کو کسی وقت اٹھ کے پڑھ لی, فجر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی آپ نے پڑھ لی. مصلی پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 313 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. سورۃ اخلاص ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ, اول و آخر 11 بار درود پاک, درود ابراہیم. سمجھ آ رہی؟ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 313 بار آپ یہ پڑھیں گے, اول و آخر 11 بار درود پاک. اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یعنی سید الاستغفار 70 بار. اور وہ حضرات جن کو یہ دعا نہیں آتی, ویسے ہونا تو نہیں ایسا چاہیے, اگر جن کو نہیں آتی وہ سیکھنے کی کوشش کریں, اسکرین شاٹ لے لیں, کوئی کاغذ پہ لکھ کے سامنے رکھ کے پڑھ لیں. اور اگر بالکل قرآن نہیں پڑھے ہوئے, بالکل دعا نہیں آتی, تو وہ اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ جس کو درود ابراہیم آتا ہے اور جو میں اگلا عمل بتاؤں گا وہ آتا ہے, تو وہ یہ عمل کیوں نہیں کر سکتا.
अब सलात तौबा हो गई, सलात तौबा के बाद 313 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरत इखलास, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरत इखलास को पढ़ेंगे। एक अमल हो गया। दूसरा अमल हमने क्या करना है, 70 मरतबा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। उसके बाद 70 मरतबा हम पढ़ेंगे दुरूद तुंजीना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीइल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्याति व तरफ़उना बिहा इंदका ल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमीइल ख़ैराति फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये इतना ही दुरूद तुंजीना है, इसमें जो अज़ाफ़ी है वो टांका लगाया हुआ है, वो आपने नहीं लेना। मैं कहूँगा सोशल मीडिया वालों को कि वीडियो के अंदर भी, बयान के अंदर भी, एडिटिंग के अंदर भी ये डाल दें, और अगर ना भी हो ऐसा तो आप डाउनलोड भी करें। तो आपने इतना ही पढ़ना है, बाकी सारा जो है वो अज़ाफ़ी है। 70 मरतबा दुरूद तुंजीना पढ़ेंगे बस। अल्लाह ये 3 आमाल आपने सलात तौबा के बाद करने हैं। 313 बार सूरत इखलास, 70 मरतबा सय्यदुल इस्तिग़फ़ार और 70 मरतबा दुरूद तुंजीना। खुदा की इज्जत की कसम है, तेरे मांगने में कमी होगी, रब के देने में कोई कमी नहीं होगी। फिर जादू को तोड़वाना, बंदिश को खुलवाना, लाइलाज बीमारियों को घर से निकालना, बेटियों के रिश्ते करवाना, बेटों को नौकरी लगवाना, घर में बदतफाकी है उसको मोहब्बतों में बदलना, कारोबार का बढ़ाना, सेहत का अच्छा करवाना, ये भी तेरे ऊपर है। तू मांगते जाना, अल्लाह अता करता जाएगा। तू मांगते जाना, अल्लाह अता करता जाएगा। अब यहां एक बात बड़ी अहम है, आप रोजे रख रहे हैं या नहीं रख रहे? अगर रख भी रहे होंगे तो जाहिर आप रोजे तोड़ तोड़ के रखेंगे, लेकिन सलातो तौबा हमने रोजाना पढ़नी है। और अगर हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, रब ने हमें तत्ती हवा से ही बचाया हुआ है, हर परेशानी मुसीबत से बचाया हुआ है, तो क्या अल्लाह के कुर्ब के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए नहीं किया जा सकता ये अमल? तो इसलिए इस अमल को करते रहना, चाहे रोजा कल रखना है या नहीं रखना। सलातो तौबा और ये जो साथ मैंने अमल बताया है, 313 मरतबा सूरत इखलास, 70 बार सय्यदुल इस्तिग़फ़ार और 70 मरतबा दुरूद तुंजीना। ये अमल आप रोजे रख रहे हैं तब भी करना है, रोजे नहीं रख रहे तब भी करना है। अल्लाह बोलो रोजे का अपना नफ़ा है और सलातो तौबा का अपना नफ़ा है। बल्कि सलातो तौबा अगर कबूल हो जाती है, मैं यही तो रो रहा हूं कि उम्मत ने तरतीब ही बदल दी हुई है। अल्लाह ने हमें टांगें दी हैं, पाँव दिए हैं चलने के लिए, हम कहते नहीं हमने बाजुओं के बल चलना है। हमारा ये हाल हुआ है। हम कहते हैं रोजा होगा तौबा नहीं होगी, अल्लाह कहता नहीं पहले तौबा होगी बाद में रोजा होगा। तो अगर तौबा हम कर लेते हैं और आपको सलातो तौबा के अंदर कैफ नसीब हो जाता है, रिकत नसीब हो जाती है, आपको अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है, नदामत और शर्मिंदगी नसीब हो जाती है, मैं देखूंगा अगले दिन रोजा कैसे छूट जाता है। चाहे आप 24 घंटे वाला रखें, इंशाल्लाह फिर रोजा नहीं छूटता। क्यों? जब दिल पाक हो गया, रूह पाक हो गई, फिर मुझे इसलिए मैं रोजे के ऊपर जोर नहीं दे रहा, मुझे तौबा पे है, मुझे तौबा चाहिए। जब अल्लाह बोले तौबा हो जाएगी, वज़ाइफ से तौबा, उल्टे सीधे कामों से तौबा, तावीज़ात से तौबा, शिर्क से तौबा, काला इल्म जादू टूना करवाने से तौबा, और दीगर जो गुनाह हर बंदे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, उन सब से ए अल्लाह मेरी तौबा। फिर देखो अल्लाह वाला, उसके बाद सूरत इखलास पढ़ो, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ो और दुरूद तुंजीना पढ़ो। तो मैंने क्या कहा, फिर बंदिश है तो खुलवा लेना, जादू है तो तोड़वा लेना, औलाद की नाफरमानी है तो अल्लाह से उनको फरमा बरदार बनवा लेना, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, बस तू मांगते जाना अल्लाह करवा देगा। बेटों को मुलाजिमत नहीं मिल रही, अल्लाह के लिए रिज़्क़ देना को मुश्किल है, अल्लाह सारी मखलूक को रिज़्क़ दे रहा है, जिसको हम नहीं जानते उसको भी अल्लाह दे रहा है, क्या तेरे बेटों को देना मुश्किल है? घर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, बस तू झोली फैलाता जाना, अल्लाह से मांगते जाना और अपनी मर्जी के फैसले करवाते जाना। अल्लाह बोलो जब ये आमाल करोगे, कहीं रजत होगी, कहीं कड़ा देना पड़ेगा, फिर शाफी याद आएगा ना, रह रह के याद आएगा इंशाअल्लाह, फिर कहोगे शाफी सच्चा रोंदा है। अल्लाह बोलो ये है असल जिंदगी, घर बैठे आराम के साथ, ना किसी का एहसान, ना कोई हदिया, ना कोई टोना, ना कोई पैसा, ना कोई नुकसान,
کہ بھئی میں یوں کروں گا تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ وقت نکل گیا تو یوں ہو جائے گا۔ نماز پڑھو گے، گھر میں اہتمام کرو گے صلاۃ التوبہ کا، تمہیں دیکھتے دیکھتے بچے بھی نمازی ہو جائیں گے، گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ خامد نافرمان ہے، جب ان نمازوں کے اثرات فیض و برکات گھر میں آئیں گے، خامد اگر نافرمان ہے اللہ اس کو فرما بردار کر دے گا، بے نمازی اللہ اس کو نمازی بنا دے گا۔ اب اسی طرح مائیں بہنیں ہیں، جب سجدوں کا اہتمام کریں گے اللہ ان کی اولادوں کو بھی سجدے کرنے والا بنا دے گا۔ ہماری مائیں بہنیں کدھر لگ گئی؟ لمبے لمبے وظیفوں پہ۔ بچوں کو پتا ہے کہ ساڈی ماں ساڈے کاروبار واسطے وظیفہ کر دی پئی ہے، تو ہماری ماں تو ہمارے کاروبار کے لیے وظیفہ کر رہی ہے، اسی کیوں کریے؟ ماں کر دی نہیں پئی۔ تو جب بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری ماں اللہ کو منا رہی ہے، ہم نے بھی اللہ کو منانا ہے، یہاں ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر عبادت بھی ہے تو اگلی نسل اس عبادت کا اثر نہیں لے رہی، یہ تو اپنے کام سے کر دینے، مینوں کا تو مسئلہ ہے۔ جب میری ماں میرے سامنے رو رو کے اللہ کو منا رہی ہوگی، اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ راضی ہو جا، میری آل اولاد سے راضی ہو جا، میں سیکھوں گا نا کہ میں نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو جب مجھے معلوم ہے کہ میری ماں وڈی بہن واسطے رشتے دا وظیفہ کرن دئی ہے تو وہ کرے، تو وڈی بہن جانے میرا تھوڑا کرن دے، میں تو بڈھا ہون دے آ گئی۔ وہ اس کو رغبت ہوگی، اس کو کوئی رغبت نہیں ہوگی۔ ماں جتنے وظیفے کرتی جائے گی اولاد اجڑتی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اولاد ہے اس کا مقصود اور ماں کا مقصود ہی ایک نہیں ہے۔ ماں وظیفے کس لیے کر رہی ہے؟ بڑی بیٹی کی شادی ہو جائے تو جو بیٹا ہے وہ کہے گا اس کی ہونی میری تھوڑی ہونی، وظیفے وہ پڑھے یا ماں پڑھے۔ تو جب گھروں میں ہم حضور کی زندگی لے کر آئیں گے تو ہمارا ہم سب کی منزل، ہم سب کا مقصود کیا ہوگا؟ اللہ اس کا رسول۔ تو پھر ہم سیکھیں گے، بچے سیکھیں گے کہ میری ماں اللہ کو مناتی ہے، میرے والد صاحب اللہ کو مناتے ہیں، میرے بڑے بھائی اللہ کو مناتے ہیں، میرے چچا اللہ کو مناتے ہیں، گھر میں تایا رہتے ہیں وہ اللہ کو مناتے ہیں، تو ہم نے بھی راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانا ہے۔ تو اللہ بولو جس نے اللہ کو منا لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ تو جس نے اللہ کو پا لیا پھر وہ کوئی خسارے میں نہیں ہے۔ آج تک تاریخ گواہ ہے، جس نے جو پایا اللہ کو پا کے پایا، اور جس نے جو کھویا اللہ کو کھو کے کھویا۔ اللہ والو ہمارا تو اللہ کھو گیا ہے، ہمارا اللہ کھو گیا ہے۔ لوگوں کا بچہ کھو جاتا ہے، لوگوں کا مال کھو جاتا ہے، لوگوں کی گاڑی کھو جاتی ہے، لوگوں کا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے، ہمارا اللہ کھو گیا۔ اللہ کی محبت کھو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کھو گئی۔ ہم نے ان راتوں میں اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے۔ ہم نے اللہ سے دنیا نہیں مانگنی، ہم نے اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے، ہم نے اللہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مانگنی ہے۔ اللہ بولو جب یہ مل گئی تو پھر انشاءاللہ جو دیگر پریشانیاں ہیں وہ رہ ہی نہیں جائیں گی، سارے غم دور ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا اللہ والو کہ ترتیب کو یاد رکھو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے برسوں وظائف کیے، ہم اس پیر کے پاس بھی گئے، ہم اس ملنگ کے پاس بھی گئے، ہم نے یہ عمل بھی کیا، ہم نے یہ تعویذ جلایا بھی، یہ نقش لگایا بھی، اللہ والو جب تک تمہاری ترتیب سیدھی نہیں ہوگی، پہلے توبہ پھر روزہ، پہلے توبہ پھر روزہ، جب تک توبہ نہیں ہے روزے سے نفع نہیں ہوگا، رمضان المبارک کے روزے سے نفع نہیں ہوگا، میرے تیرے بتائے ہوئے تعویذات یا میرے تیرے بتائے ہوئے وظائف سے اللہ نفع ہونے دے گا۔ رمضان المبارک میں ہم توبہ نہیں کرتے، میں نے کیا کہا؟ جیسے ہم غیر رمضان میں ویسے ہی رمضان میں، پھر بعد میں بھی ویسے کے ویسے۔ تو توبہ اگر نہیں ہے تو رمضان کے روزے رکھ کے بھی جو رمضان المبارک کا مقصود اور مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جو، وہ تقوی ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں اللہ نے ترتیب یہ بنائی ہے؟ پہلے توبہ پھر روزہ، پہلے توبہ پھر وظیفہ، پہلے توبہ پھر اصلاح، پہلے توبہ پھر حضور کی غلامی، پہلے توبہ پھر میرا قرب، پہلے توبہ پھر میری معرفت۔ اسی طرح وظائف ہیں تو پہلے توبہ پھر وظیفہ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے وظیفہ بعد میں توبہ، اللہ کہتا نہیں۔
تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ رمضان المبارک کے بارے میں نہیں مانتا. اللہ کیا کہتا ہے کہ پہلے توبہ پھر روزہ. تو اللہ بولو پہلے توبہ کرنی ہے, پھر ماہ رجب کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے. انشاءاللہ کچھ اور اعمال بھی ہیں ماہ رجب کے حوالے سے, تو کل کے بیان میں انشاءاللہ وہ بھی گوش گزار کر دوں گا, تاکہ وہ جن حضرات کی ضرورت ہے امت کو نفع ہو, تاکہ ڈنگے سیدھے الٹے سیدھے کالے نیلے پیلے چٹے وظائف کر کے اور بغیر شرائط کے اپنے آپ کو جو برباد کر رہے ہیں, وہ ان اعمال کو چھوڑ کے جو مسنون اعمال جو احادیث مبارکی کتابوں کے اندر اعمال آئے ہیں, ان اعمال کی سے ہم اپنی بگڑی بنا لیں. تو انشاءاللہ وہ بھی کل میں گوش گزار کروں گا. تو جن اعمال کی آج میں نے عرض کی ہے, بلکہ اجازت تو نہیں عرض کیا ہے, اللہ رب العزت ان اعمال کو مجھے آپ کو سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اللہ رب العزت ابھی اور اسی وقت ہمیں توبہ کرنے کی توفیق اور ہماری توبہ کو قبول بھی فرمائے, اور جو لوگ بعد میں بیان سنے سوشل میڈیا پہ, اللہ ان کی بھی توبہ کو بھی قبول و منظور فرمائے, تاکہ ہم اس ترتیب سے چلیں کہ پہلے توبہ پھر روزہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.